أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ البقرہ دوبارہ سے شروع کریں گے، اور کیونکہ آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہم نے دعاؤں پر ختم کیا تھا سورۃ البقرہ کا سلسلہ، اور ایک آدھ آیت اور کور کی تھی، تو آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے. تو سلسلہ جوڑتے ہیں. بیچ میں ہم نے جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان سے جو شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگیں. تو ہم نے وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انشاءاللہ تعالیٰ حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہم جو ہیں اب قرآن کے اندر واپس قدم رکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ لی. ہم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو تھی ہم نے کور کی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی پناہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں واپس سورۃ البقرہ میں. اوکے، تو سٹارٹنگ یہاں سے 130 جو آیت ہے ادھر سے ہم شروع کریں گے، اور جو ہمارا طریقہ ہے کہ ورڈ بائی ورڈ میننگ، پہلے ریسیٹیشن اور پھر ورڈ بائی ورڈ میننگ انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم. Starting word by word meaning کے ساتھ اسی آیت سے آیا نمبر 130. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو موڑتا ہے ابراہیم کے دین سے الا من سفیہ نفسہ سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. وہ کیا ہے؟ اینڈ من کون. یرغب یرغب کیا ہے کہ منہ موڑتا ہے. یرغبو کا جو ورڈ ہے اور ان کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا. یہ اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے کسی چیز سے رغبت ہونا. کہتے ہیں کسی چیز سے رغبت ہے آپ کو, کوئی چیز آپ کو بہت مرغوب مطلب کوئی چیز آپ کو بہت محبوب ہے, آپ کو رغبت ہے کسی چیز سے. تو لیکن وہی ورڈ ہے لیکن اس کا جو میننگ ہوتا ہے یرغب کا یہ چینج ہو جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن جو اس کے بعد حرف جر آتا ہے. تو اگر حرف جر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر الا کا اگر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رغبت ہونا, لیکن جب ان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے یو گو اوے فرام اٹ, یعنی رغبت نہیں ہے کسی چیز سے. تو کون ہے جو منہ موڑتا ہے ان ملت ابراہیم. ان کیا ہے؟ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. ملہ دین, اور ابراہیم علیہ السلام الا ایکسپٹ من ان کیا ہے کہ جس نے سفیہ بنایا اپنے آپ کو. سفیہ نفسہ, سفیہ جو ہے سفہا کا ورڈ پہلے آ چکا ہے, ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے. سفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بیوقوف بنایا. کس کو بیوقوف بنایا؟ نفسہ. ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو, یعنی اپنے نفس کو اس نے پھسلایا, اپنے نفس کو اس نے بیوقوف بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی یہ obvious بات ہے کہ کون ہے جو کہ ملہ ابراہیمی سے, دین ابراہیمی سے منہ موڑے گا ایکسپٹ وہ بیوقوف جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا, جس نے یہ حماقت کی, کیونکہ اس کو جو ہے اپنی ڈیزائرز فالو کرنی تھی یا جو بھی اس کا وہ مقصد تھا اس کو پورا کرنا تھا, تو اسے اپنے نفس کو پھسلایا, اپنے نفس کو بیوقوف بنایا. تو ملہ ابراہیمی کے طریقے سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے ہٹا لیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, اب قسم کھائی جا رہی ہے. واو کیا ہے؟ اینڈ بے شک, لقد انڈیڈ. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اصطفیناہ میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ ایک تو ہو گیا اصطفا, کسی چیز کو سلیکٹ کرنا, کسی چیز کو چن لینے کا ورڈ جو ہے وہ اصطفا ہے. اسی سے ورڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے مصطفیٰ, the one who is the chosen one, مصطفیٰ. تو اصطفینا جو ہے وہ ہم نے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے, it is we. اصطفینا who is attached pronoun اس کو, it is we have selected him. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی, کہ ان کا ذکر آنا ہے. کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑتا ہے, روگردانی کرتا ہے, who turns away from the way of ابراہیم علیہ السلام. He is the one that we have chosen. فی دنیا, دنیا میں ہی ان کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. فی is in دنیا جو ہے, فی دنیا, دنیا میں ہم نے سلیکٹ کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, اور وا جو ہے وہ اینڈ ہو گیا, اور انہو کیا ہے کہ شورلی ہی, ہو جو ہے اگین از دی اٹیچ پروناؤن, بے شک وہ فی الآخرہ, آخرہ میں کیا ہے کہ ان دی ہیئر آفٹر,
he would be from the lamina salihin. La جو ہے وہ emphasis کے لیے ہے, min جو ہے حرف جر ہو گیا, preposition from as-salihin, righteous ones. یعنی کون ہے جو ملہ ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے, except the one جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے دنیا میں, اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے, رائچیس پیپل میں سے ہوں گے. اب ان کا اللہ تعالیٰ نے ایٹیٹیوڈ بتایا ہے کہ وہ تمام ٹرائلز میں, تمام احکامات میں ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ایٹیٹیوڈ تھا. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. از جو ہے وہ ہے when, قال کہا, لہو اس سے, لہو لام جو ہے شروع میں وہ کیا ہے ٹو, اور ہو جو ہے کہ ہم, جب کہا اس کو ربہ اس کے رب نے, ربہ ہو کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا, اس کے رب نے کہا. کس کے رب کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی, کہ جب ان کے رب نے when his Lord said to him aslim, submit, قالا he said aslamtu, انہوں نے کیا کہا, میں نے سر تسلیم خم کیا, I have submitted myself, لی رب العالمین, لی کیا ہے حرف جر preposition, I have submitted myself to رب, the Lord of عالمین, عالمین جو ہے کیا کہ of the world, میں نے اپنا سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, یہ روح ہے ان کے, یہ ریلیجن کی روح ہے. ان کو جب رب نے کہا کہ سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہی سیڈ کہ میں اسلمت لرب العالمین. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, and enjoined, اور وصیت کی, بِهَا بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا کہ اٹ, اسی چیز کی وصیت کی گئی, اسی چیز کی نصیحت کی گئی. enjoined, وصیت کا ورڈ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ کسی کو جو وصیت کرتے ہیں, ہمارے اردو میں تو یوز کرتے ہیں, جیسے کوئی somebody is going to die, they are going to do وصیت, وہ الگ وہ بھی ہے, لیکن وصیت کا بیسک مطلب ہے کہ جو اہم ایڈوائز دی جائے. وصیت کی بہا, اس کی ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی سب سے بڑی جو انہوں نے اپنی لیگیسی وہ چھوڑ کر جا رہے تھے, جو ہوتے نا اپنی کوئی انسان جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ, سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کے حوالے جو کر کے جاتا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام جو سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کی حوالے کر کے جا رہے تھے وہ یہ وصیت تھی. یہ ان کی میراث ہے, یہ ان کی وصیت ہے تمام پیغمبروں کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ, اپنے بیٹوں کو, تو انہوں نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی, کس کو, اپنے بیٹوں کو. او بنی ہی, بنی جو ہے پلورل میں ہو گیا, بیٹے ہی جو ہے اٹیچ میں کیا ہے کہ ان کے بیٹے. انہوں نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور یعقوب نے بھی, تو یعقوب نے بھی اسی چیز کی وصیت کی. اور ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ بنی, بات کس سے کی جا رہی ہے, مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے, جوڑا کس کو جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے جو ہے شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ. اور آدم علیہ السلام کی سٹوری کے بعد جو تھا قصہ جو تھا وہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کون تھے؟ وہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ, جو اللہ کا اسیر ہے. اسرائیل علیہ السلام جو ہے عبداللہ تھے. اور اسرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, جو اسرائیل علیہ السلام کن کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے, جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو اب اسی لیے جو ہے اسحاق علیہ السلام سے جو ڈائنسٹی ہے ابراہیم علیہ السلام, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے, مطلب اہل کتاب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی. یا بنی, یا کہ اے میرے بیٹوں, ان اللہ اصطفیٰ, بے شک اللہ نے, انا کیا ہے, یا بنیا تو مخاطب کیا بیٹوں کو, اور پھر کہا ان اللہ, بے شک اللہ نے, اصطفیٰ چن لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے. انڈیڈ اللہ has chosen لکم الدین, تمہارے لیے دین. لام جو ہے حرف جر, preposition for, کم اٹیچ پروناؤن ہے وہاں پر کہ تمہارے لیے, فار یو, تمہارے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے؟ دین.
فلا تموتن سو نہیں تم سب مرنا. قسم کھا کر جو ہے جیسے تموتن کے ایمفیسس کے ساتھ دیکھو بالکل تم ہرگز ہرگز موت کو اپنے قریب نہیں آنے دینا, لائک اس پر قائم رہنا تا حیات till the end of your life. ولا تموتن کہ نہ تم مرنا الا ہے اگر ف جو ہے وہ سو لام الف لا جو ہے نہیں تموتن موت سے کہ نہ تم مرنا الا ایکسپٹ و انتم ایکسپٹ اور انتم ڈیٹیچ پروناؤن کہ تم سب کے سب مسلمون, تم نہیں مرنا مگر تم مسلمان. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا, اسلام پہ قائم رہنا تمام زندگی, کیونکہ جیسے تم زندگی گزارو گی اسی تم کو ویسی ہی موت نصیب ہوگی. تو اسلام پر قائم رہنا یہاں تک کہ تم آخری سانس تک جو ہے اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جب تم سبمٹ کرو گے تو تم اللہ کی اطاعت میں ہو, اسلام پر ہو. اب ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹوڈے ڈسکس کہ اسلام کہتے کسے ہیں. کنتم, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تم تھے, were you there, کنتم, is جو ہے اور, ٹھیک ہے, کہ یا تم تھے مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تو پورا یہ قصہ بتایا نا, ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے, تو پھر اس کے بعد پوچھیں کنتم کیا تم موجود تھے اس ٹائم پہ, جو تم کو معلوم ہے ہسٹری کو, یعنی اہل کتاب کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیا اس ٹائم پہ موجود تھے. کنتم کیا تم تھے شہدا موجود, شہدا شہید ہونا جو ہے, جو شہدا کا مطلب ہے شہادت سے ہے, اور اس کا یہ بھی شہید کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی پریزنٹ. شہدا کہ تم موجود تھے اس ٹائم پر, از حضر یعقوب الموت کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی, when he passed away. is جب, حضرہ, حضرہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا, اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ حاضر ہونا. حضرہ یعنی کیا چیز حاضر ہوئی تھی, موت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے دروازے پہ جب پہنچی تھی. حضرہ یعقوب الموت یعنی موت بائی اٹ سیلف ایز اف ایک اینٹیٹی ہے, اور it visited یعقوب علیہ السلام. اس قال لبنیہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے. اب خاص طور پہ اس مومنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں, جو کہ اہل کتاب ہیں, ان کے جب یعقوب علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس قال جب اس نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے, لی حرف جر ہو گیا, بنی جو ہیں وہ بیٹے ہو گئے, ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, when he said to his sons ما تعبدون من بعدی, the most important question. یعنی کسی کو سوچیں کہ کسی کی کوئی یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پکے بندے جو تھے, ان کو سب سے زیادہ یہ فکر تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ہم جو ایک assumption ہوتی ہے کہ لائک کہ ہم کوئی مسلمان ہیں اور لائک کہ مسلمان ہی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, اور وہ جانتے تھے کہ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے, ہدایت کسی کی وراثت نہیں ہے, ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. جیسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچتا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ آپ نے مجھے تو امام بنا دیا ہے, what about my children, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. It is not for those who transgress against themselves. تو ہدایت جو ہے it is something that is earned. کسی کی میراث نہیں ہے کہ کون ہم فلانے سو اینڈ سو ہیں and ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں, اور تو ہدایت جو ہے obviously ہمارے گھر کی پروڈکٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی, تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. ما کیا ہے, what, تعبدون عبادت کرو گے, من بعدی میرے بعد. بعدی میں جو یا ان میں ہے that is میرے, ٹھیک ہے, after me, that is me جو یا ہے, اور بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ after ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا قالوا they said نعبدو ہم عبادت کریں گے, جو نون ہے ادھر یہاں پر وہ ہم کے لیے ہے, ہم عبادت کریں گے الہ کا, آپ کے الہ کی, جو آپ کے الہ ہیں, یعنی جس کی آپ عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی.
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور the God of your father. جو کا ہے دونوں جگہ پہ it means you and your. So the God of your fathers, like آپ کے جو باپ دادا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام جو انبیاء تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے کہ جن کی آپ عبادت کرتے تھے. ابراہیم, اب پہلی بار نام جو ہے اس ڈسکورس میں کس کا آ رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ یہ تو تھے اسحاق علیہ السلام سے نا, آپ کے یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا انتقال ہو رہا ہے, اور یعقوب علیہ السلام کے ان کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے, جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. That is one part of the dynasty جہاں سے بنی اسرائیل ہیں. دوسری جو برانچ ہے وہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی, جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے پورا کا پورا جو ہے تانا بانا جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی روٹس کو مت بھولو, اپنی روٹس کو مت بھولو, where you have come from. تم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہو نا, you are very proud of your heritage, کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم تو پیغمبر ہماری جو ہیں اس میں آئے ہیں. تو یہ مت بھولو کہ تمہارے پیغمبر جو تھے وہ ملہ ابراہیمی پہ تھے. تو it is not by just mere inheritance کہ تم اس لینیج سے ہو, تمہارے آباء و اجداد یہ تھے کہ تمہیں ہدایت ملے گی. ہدایت ان کو ملے گی جو ملہ ابراہیمی پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا ہیریٹیج کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے فور فادرز کے الہ کی, آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام, اور پھر اپنے فادر کا نام لیتے ہیں اسحاق, اپنے دادا کا نام لیتے ہیں اسحاق علیہ السلام. الہ واحدہ, جو کہ الہ واحد ہے. یہ تمام پیغمبر ہیں لیکن سب کا الہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. وَنَحْنُ لَهُ, اور وَنَحْنُ ہم, لہو حرف جر ہو گیا, ہو جو ہے ان میں ٹو ہم, وَنَحْنُ لَهُ, اور ہم اسی کے ہیں, مسلمون, ہم اسی کے ہیں مسلمون. then اللہ سبحانہ وتعالیٰ says تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, تِلْكَ کیا ہے؟ یہ امتن, ایک امت, قد خلت, خلو کا مطلب یعنی یہ گزر گئی. اب ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم ان کو ہولڈ آن کرتے تھے, اور تو یہ سمجھو کہ وہ جو تھے جو کام کر کے چلے گئے وہ ان کے ساتھ ہیں, اور تم جو کرو گے, جو تمہارا ایمان ہوگا, جو تمہارے اعمال ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک امت تھی لیکن وہ گزر گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ, لہا کیا ہے؟ ان کے لیے, فار دیم, لام جو ہے شروع میں وہ حرف جر ہے, فار ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, گوز بیک ٹو امہ, کہ اس امہ کے لیے, فار دیٹ امہ, ما کسبت, واٹ اٹ ارن, اس امہ کے لیے وہ تحفہ ہے جو اس امہ نے ارن کیا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے, فار یو, لام شروع میں حرف جر, کم کیا ہے؟ all of you, ما کسبتم, ما whatever کسبتم, جو تم نے کمایا. ولا تسألون, واو از اینڈ, لام الف لا از نہیں, تسألون پوچھا جائے گا, عما اس چیز کے بارے میں. عما is a combination of an and ma, and it means کہ about what كانوا whatever they were, what they used to يعملون, وہ عمل کرتے تھے. تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اتنا زیادہ اپنے پاسٹ کو جو ہولڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو اپنے گلوریس پاسٹ کے اوپر بہت زیادہ فاخر ہوتے ہیں, and they're very proud of it کہ ہم سو اینڈ سو ہیں, اور ہمارے یہ جو تھے انہوں نے یہ بنایا تھا اور یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, وہ تو گزر گئے. وری اباؤٹ یور سیلف, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم کیا کر رہے ہو, تم کس کھیت کی مولی ہو. اور اپنے آپ کو اگر تم کلیم کرتے ہو تم اس کھیت کی مولی ہو, تو دیکھو اس کھیت کے میں لوگ کس طرح کے گزرے تھے اور تم کس طرح کے اعمال کر رہے ہو. یو آر گوئنگ ٹو بی آسکڈ اباؤٹ واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ یہاں پر پھر وقالو, اینڈ دے سیڈ, انہوں نے کیا کہا, کونو ہودن او نصارا تہتدو, تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. یعنی ہدایت جو ہے
وہ ایسوسیٹڈ ہے ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ کہ یا تو تم یہودی ہو یا نصرانی ہو تو تہتدو کونو بن جاؤ ہودن یہودیوں کے لیے، او اس یا اور نصارا نصارا از فار دا کرسچنس تہتدو تو تم ہدایت پاؤ گے، یعنی تم بن جاؤ گے یہ تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ قل آپ کہہ دیجئے سے بل کیا ہے؟ اٹ از اے ویری پاورفل وے آف افرمنگ جو آگے کی بات آ رہی ہے اینڈ نیگیٹنگ جو پیچھے کی بات گزر گئی۔ بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بلکہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ریلیجن آف ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو ملہ ابراہیمی ہے وہ اپ رائٹ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ٹرانسلیشن میں، اردو کی ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو انہوں نے جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے ہم پیروی کرتے ہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، تو کس طرح سے ادھر تو پیروی کا تو کوئی ورڈ ہے ہی نہیں، یہ گرامر سے پتہ چلتا ہے، یہ گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا چیز محذوف ہے، what is implied here، کیونکہ ہم لوگوں نے گرامر پڑھی نہیں ہے and it is beyond the scope of this class to explain it۔ لیکن just because یہاں پر ملتا ہے اور not ملتو but ملتا، تو it is already implied کہ یہ this is ایک یہ یہاں پر it's an object of a verb، اور object of the verb جو وہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں ملت ابراہیم، یعنی کہا گیا، اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ قل کا کہہ دیجئے کہ ہم فالو کرتے ہیں ملت ابراہیم، ہم ملہ ابراہیم پر ہیں، اور حنیف ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حنیف تھے۔ حنیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپ رائٹ۔ حنیف کا مطلب جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ کسی قسم کا کوئی باعث نہیں ہونا، جو چیز بالکل حقیقت پہ مبنی ہو، اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دا ٹروتھ، اسے کہتے ہیں حنیف، کہ کسی قسم کا باعث جو ہے وہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے، قرآن میں جو ہے نا آگے جا کے سورۃ البقرہ میں ایک آیت آتی ہے وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، کہ جب کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کسی کو خدشہ ہو کہ جو وصیت کرنے والا ہے اس سے کوئی باعث کا، تو جنفا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے باعث ہونا، کہ کوئی کسی قسم کا باعث جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کی طرف آپ جھک جاتے ہیں، اگر آپ کسی طرف جھک جاتے ہیں، آپ کسی کو فیور کرتے ہیں، تو آپ جو ہوتا ہے جو بیچ میں جو ایک سینٹرل جو ان بائسڈ پوزیشن ہوتی ہے اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے حنفا۔ حنفا کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام سٹرنگز کو توڑ کر، کہ مجھے ادھر سے بھی جھکاؤ نہیں ہے کہ یہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ ادھر تھے ابراہیم علیہ السلام کے، میرے ابا اس ریلیجن پہ تھے، یا پھر میری اپنی بیٹے کی محبت تھی کہ وہ مجھے روکے کہ میں اپنے بیوی بچے کو جو ہوں ادھر نہیں چھوڑ کر آؤں ڈیزرٹ میں۔ مطلب اس قدر وہ حنیف تھے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم تھا، کہ یہ ملہ ابراہیمی تھی ان کی، اس پر وہ قائم تھے کہ اللہ نے ان کو by himself ایک امہ ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ by himself he was a nation۔ تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپرائٹ تھے، سچ کی طرف جانے والے تھے، وہ کسی اور چیز سے اپنے آپ کو ایسوشیٹ نہیں کرتے تھے کہ I am from this and this and this، he would associate himself with the truth۔ تو بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور جو ہیں وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اوکے، آئی تھنک انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر میں آگے ایکچولی کور کرنا چاہ رہی ہوں آج، لیکن اتنا جو ہم نے سیگمنٹ کیا ہے اس کی ہم پہلے ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، اس کے حساب سے پھر ہم آگے کور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی، جہاں سے ہم نے شروع کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، کہ کون ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کی، except the one who fooled himself۔ اوکے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ان کو سلیکٹ کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ اور ان کی ملہ ابراہیمی کی جو روح کیا تھی، ملہ ابراہیمی کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ اسلم، سبمٹ، رائٹ،
تو ہی سبمٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لائک سول آف دا ریلیجن تھی وہ ملہ ابراہیمی تھی. سول آف دا ریلیجن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ملہ ابراہیمی ہے. اور جو باڈی آف دا ریلیجن ہے, باڈی آف دا ریلیجن کیا ہے کہ جب ان کے رب نے کہا اسلم, قال اسلمت لرب العالمین. اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کلمت سواء بیننا, کہ ہمارے اور اہل کتاب کے بیچ میں جو کامن گراؤنڈ ہے وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو جو سینٹرل فگر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ریلیجن ہے, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ جو سول آف دا ریلیجن, جو روح ہے ریلیجن کی, جو ملہ ابراہیمی کی, وہ کیا ہے کہ جب ان کے رب نے کہا اسلم, سبمٹ, he said اسلمت لرب العالمین. Now اسلمت لرب العالمین جب ادھر آیا تو ہمیں کیا چیز پتہ چلی کہ اسلام کا ورڈ جو ہے ملہ ابراہیمی, لائک اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پارٹ آف دی ڈسکشن میں ابراہیم علیہ السلام کا جو روح آف دا ریلیجن ہے اس کو ڈیفائن کیا کہ دین کی جو روح ہے وہ یہ ہے. اور سیکنڈ پارٹ آف دا ڈسکشن میں اللہ تعالیٰ اسلام کا ورڈ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ چاہے تم کہیں سے بھی آؤ, کہیں سے بھی تم کارواں میں شامل ہونا چاہو, جو روح ہے ریلیجن کی وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آئی سبمٹ مائی سیلف. اسلام جو ہے از این ایکشن, اٹ از ناٹ اے ٹائٹل. یہ کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے جس کا تاج سر پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور سمجھو کہ ہم یہ ہیں تو وہ ہیں. نہیں, یہ اٹ از بیسڈ آن اے ایکشن کہ آئی سبمٹ مائی سیلف ٹو مائی رب. دوسری چیز جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دس از دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈسکشن. تو فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس کہ اسلام جو ہے وہ کہتے کسے ہیں, مسلم جو ہیں وہ کہتے کسے ہیں. مسلم کا ورڈ جو ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سلیمہ, سین لام اور میم سلیمہ. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بی سیکیور, ٹو بی سیف اینڈ سیکیور. کہتے ہیں نا سلامتی کا ورڈ جو ہے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, تو آپ بالکل سیف اور سیکیور ہو جائیں. اور ہی اسکیپڈ اور ہی بیکیم, کسی بھی قسم کی ایول سے, کسی بھی قسم کے شر سے, کسی بھی قسم کی نقصان سے انسان جب بچ جاتا ہے, من الآفات, یا کسی بھی قسم کے شر سے, تو اس کسی بھی قسم کی افلکشن سے, کسی بھی قسم کی بلا سے آپ جو ہیں جب بچ جاتے ہیں, سیفٹی اور سیکیورٹی کی طرف جو چلے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں سلیمہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیس روٹ ورڈ ہے سلیمہ کا. اور اس کا جو ایڈوانس فارم آف دا ورب ہے, کیونکہ ورب کی ایک بیسک فارم ہوتی ہے اور ایک ایڈوانس فارم ہوتی ہے. اس کی جو ایڈوانس فارم آف دا ورڈ ہے اسلمہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ریزائنڈ اور سبمٹڈ ہمسیلف. تو اسلم نفسہ کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنے آپ ٹو بیکم سبمسو ٹو گاڈ, ریزائن ون سیلف ٹو گاڈ. ٹھیک ہے. اینڈ بائی ورچو آف دیٹ, جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں, تو ایز اف انسان جب یہ ریزگنیشن پہ, اس سبمیشن پہ, اس سرنڈر پہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم ہے, اس نہج پہ جب چلتا ہے, تو اپنے آپ کو ایک سلامتی کے زون میں, جو ایک سیفٹی کے زون میں لے کر چلا جاتا ہے, کیونکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ حوالے کر دیتا ہے. اب جو ہے یہ ورڈ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کا ورڈ جو آیا اسی سے ڈیرائیوڈ ہے. اسلام کا جسے ہم اپنا ریلیجن کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, the one who submits. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ ال عمران کی آیت ہے غیر دین اللہ یبغون, کہ یہ اللہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن ڈھونڈ رہے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one وَلَهُ أَسْلَمَ. اسلمہ کا ورڈ آیا, یہی ورڈ ہے, لہو اسلم من فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, تمام کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتی ہیں, طوعا وکرہا, ولنگلی اور انولنگلی, ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور they would be returned to him. تو یعنی جو ریالٹی آف تھنگز ہے, جو حقیقت ہے تمام
دنیا کی اور تمام کائنات کی کہ تمام کائنات جو ہے ان سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اپنی فطرت کو چھوڑ کر کوئی ایسا ریلیجن ڈھونڈنے چلے ہیں, کوئی ایسا ریلیجن کہ اس کے علاوہ کوئی ڈھونڈتے ہیں. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. کون اپنے آپ کو کون بے وقوف ہوگا جو اتنی بڑی ریالٹی کو چھوڑ دے, اتنی بڑی ریالٹی جو اس کی آنکھوں کے سامنے دن رات جو آیتیں ہیں اس کو چھوڑ دے اور اس رستے پر چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی اور ریلیجن سے لے کرتے ہیں, جبکہ ریالٹی میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں ہے. ایک ایک سیل ہمارا جو ہے, ہم مومنٹ ٹو مومنٹ اللہ کی سبمیشن میں آلریڈی موجود ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو غور کریں تو مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ڈیوائن نیمز ہیں they are unfolding in our lives مومنٹ بائی مومنٹ, فریکشن آف اے سیکنڈ میں ہم جو ہے ہماری وہ حقیقت نہیں رہتی جو ایک آپ اور میں جو ہیں ایک فریکشن آف اے سیکنڈ پہلے جو تھے اب وہ نہیں ہے. بیکاز اتنی فریکشن آف اے سیکنڈ میں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی باڈی میں کہاں پہ کون سے ایکسچینجز آئنس کے ہو چکے ہیں, کہاں پہ کون سا آرگن کس طرح سے کام کر رہا ہے, کہاں پر کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہو رہے ہیں. تو ایوری فریکشن آف اے سیکنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو ہیں الحی القیوم, وہ زندگی دینے والا, زندگی کو مینٹین کرنے والا, کتنے سیلز ری جنریٹ ہو رہے ہیں, کتنے سیلز جو ہیں ختم ہو رہے ہیں, کتنے پروسیسز ہماری باڈی میں ڈائجیشن سے لے کر ایکسکریشن سے لے کر ویسکولر سسٹم سے جو ہے, کتنی دفعہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے. مستقل آپ اور ہم جو ہیں ایک ایوری فریکشن آف اے سیکنڈ جو ہے وی آر ناٹ دا سیم پیپل, وی آر چینجنگ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انفینٹلی جو ہے نام جو ہے ہماری زندگی میں انفولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں فریم بائی فریم بائی فریم. تو وی آر وٹنسنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آر اون سیلف کہ کیا ہماری حقیقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز کا کب احساس ہوتا ہے جب ہمیں بیماری ہوتی ہے, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا بلڈ شوگر کتنی ہے, ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے, ہمارے یہ چیز کتنی ہے, کیونکہ ہم اس کے سمٹمز فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مومنٹ بائی مومنٹ جو ہے آپ اور ہم جو ہیں we are being molded by Allah subhanahu wa ta'ala towards our destiny. اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں, اسلم like you know کہ we submit to Allah subhanahu wa ta'ala, then we witness him. ورنہ تو انسان غفلت میں ہے نا. تو ایک انسان کی ایک نیچرل سٹیٹ ہے, یہ فطری دین ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا, ٹو وٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ آلریڈی موجود ہے, وہ ظاہر میں بھی ہے اور وہ باطن میں بھی ہے, رائٹ. تو دس از دا بگ کنیکشن. تو غفلت سے نکلنا جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں آنا ہے, حقیقت کی روشنی میں آنا ہے, رائٹ. تو کون سا دین ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور امیجن کہ ایونچوئل سبمیشن کے لیے جو ورڈ آیا ہے قرآن میں کہ جب موت آتی ہے اس وقت کیا اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم وما کننا نعمل من سوء. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بتایا کہ جب وہ مومنٹ آئے گا جب کہ فرشتے ان کی جان لیں گے, کیونکہ موت کا تو کوئی منکر نہیں ہے, جب موت آئے گی اور فرشتے لیں گے, فَأَلْقَوُا السَّلَامَ, یہ ورڈ جو ہے کہ اس وقت وہ سبمٹ کریں گے ان فل, they will offer full submission, یعنی اپنی روح کو جو ہے فل سبمیشن کریں گے, pay in full now. تو یہ جو ہے مطلب موت کے لیے بھی جو ہے, زندگی بھی جو ہے حقیقتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے, ہم اللہ چاہے ہم مانے یا نہ مانے, ہم آلریڈی ان سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اور جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ, وہی سین لام میم, آپ روٹ ورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر, کہ اس وقت جو ہے they would be paying in full, لیکن اس وقت اپنی روح جو ہے وہ پے کریں گے, اور that is the time that is gone. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بتایا ہے کہ وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ, کہ وہ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا, again they will offer full submission on that day. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو کوئی دنیا میں وہ گھڑتے رہے تھے, جو جھوٹ اور جن جھوٹوں کی وہ پیروی کے بھی کرتے رہے تھے, تو وہ چیز ان سے جو ہے وہ لوز ہو جائے گی. تو ایونچوئل سبمیشن بھی جو ہے اٹ ٹوٹلی belongs ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو ہے دس از دا روٹ ورڈ.
اب جو ہے آپ آ جائیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی والی آیت جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹوپڈیٹی کو ڈیفائن کیا ہے کہ اسٹوپڈ لوگ کون ہوتے ہیں، کون بے وقوف ہے اصل میں. کہ جب شروع میں ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے اور آیا نمبر 13 تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کی طرح تم ایمان لے کر آ جاؤ، تو قالو، تو جیسے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. یہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں تمام چیزوں سے، تمام فن سے، تمام اپنے انجوائے کرنے سے لائف کے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم هم السفہاء، یہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اور پھر یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ریلیجن سے جو اعتراف کرتا، جو انحراف کرتا ہے، who goes away from it is the person کہ جس نے جو بے وقوف ہے. Now why the thing to understand is کہ وہ بے وقوف کیوں ہے. بات یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اٹ از ناٹ کہ یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے وہ قید خانہ بنا دیا ہے کہ اصل میں جو لوگ کافر ہیں وہ جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کسی قسم کی اس کے اندر ہیں، بندش کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے وقوف ہیں. بے وقوف جو ہیں وہ اصل میں وہ ہیں کہ جو اتنی بڑی حقیقت نہیں مان رہے ہیں. کیونکہ آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے in reality یہ کہا ہے he is the wisest person, he is the smartest person. کیونکہ جب دوسرے بے وقوف ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چیز کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ سمارٹ ہے. this is the smartest choice, the wisest choice. یہ wisest choice کس طرح سے ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ ہم آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سبمیشن میں ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں ہے. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، کس طرح سے زمینیں بنائیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ارد گرد ہماری جو ہیں اسٹیبلش کی ہیں، پوری کائنات جو ہے وہ مرتب کی ہے. تو جب اس قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے کہا سبمٹ کرو، ہی سیڈ اسلمت لرب العالمین، میں سبمٹ کرتا ہوں لرب العالمین. ہاؤ ڈڈ ہی بیکم دا اسمارٹسٹ؟ وہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ وائز کس طرح سے بن گئے؟ اس کا ثبوت دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کائنات کو دیکھیے، آپ ایک ایک سیل کو فنکشن ہوتا ہوا دیکھیے. جو چیزیں آپ کے اختیار سے باہر ہیں، واٹ ایور از آؤٹ آف یور کنٹرول، آپ اس کو آبزرو کیجیے. ہل تری من فطور، کوئی آپ کو کسی چیز میں کوئی بریک اپ نظر آتا ہے؟ کوئی چیز آپ کو آؤٹ آف بیلنس نظر آتی ہے؟ کیا پرفیکٹ سیمیٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات پوری کی پوری مرتب کی ہے. کس طرح سے ذرا سا بھی کوئی چیز جو ہے ادھر سپلٹ سیکنڈ کا بھی ڈفرنس ہو جائے، یا سپلٹ سیکنڈ کا بھی کوئی ڈسٹنس کا ڈفرنس ہو جائے، تو پوری کی پوری جو کہتے ہیں کہ سورج تھوڑا سا قریب آ جائے، زمین تھوڑی سی ادھر موو ہو جائے، تو چیزیں جو ہے تباہ ہو جائیں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنے پرفیکٹ بیلنس میں، اتنے پرفیکٹ فنکشننگ میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو تو صحیح، کوئی چیز میں تمہیں کوئی کسی قسم کا جھول نظر آتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے؟ ڈونٹ یو سی دس the manifestation of the glorious names of Allah subhanahu wa ta'ala unfolding into this magnificent universe around us. کہ کیا amazing universe ہے، اس کو تم دیکھو، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کام کر رہی ہے، کیا پرفیکٹ بیلنس میں وہ جو ہے موجود ہے، کیا پرفیکٹ اس کی فنکشننگ ہے. تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے، وہ سمجھ دی ہے کہ اگر وہ اس حقیقت کو جان جائے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خالق کے حوالے کر رہا ہوں جو سبحانہ و تعالیٰ، جو پرفیکٹ ہے، جس کی کریشن وہ میرے لیے جو سوچتا ہے
اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں میرے لیے. وہ جس طرح سے مجھے بنائے گا اس سے بہتر میری کوئی اوقات نہیں ہو سکتی. وہ جس طرح سے مجھے ایک ایک ملی سیکنڈ میں مولڈ کرتا جائے گا اس سے بہتر میری سچویشن نہیں ہو سکتی. It is like submitting yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. اور انسان جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے, یہ والنٹری ایکشن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے. اذ قال له ربه اسلم, جب اس کے رب نے کہا جھکو اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گیا تو اس نے تمام اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ ہے ان کا اعتراف کیا کہ میں اس رب کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں جو اس کائنات کا مالک ہے, جو اس کائنات کا رب ہے, جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, اس کائنات کو سنبھالنے والا ہے اور جو پوری کائنات کو سنبھال سکتا ہے. میں کیا چیز ہوں؟ کیا وہ مجھے نہیں سنبھال سکتا؟ کیا وہ مجھے وہ پرفیکشن نہیں عطا کر سکتا جو میرے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انٹینڈ کیا ہے؟ This is the reality of submission to Allah subhanahu wa ta'ala. This is reaching the perfection جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے انٹینڈ کیا ہے by submitting to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اس سے پہلے کہ ہماری جانیں ہم سے لی جائیں ہم اس چیز کی شہادت دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے الہ واحد ونحن له مسلمون, اور ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں اور اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو جو ہے سبمٹ کرتے ہیں. یہ ہے ملہ ابراہیمی. ملہ ابراہیمی یہ ہے to witness Allah subhanahu wa ta'ala within our own selves or in the horizon. Anyway, تو یہ اسلام کا جو ہے یہ مطلب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ how do these آیات flow. I'll discuss this and then we'll see کہ ہمارے پاس کتنا جو ہے ٹائم ہے اس کے حساب سے. تو یونیورسل فیتھ جو تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بتائی کہ یہ the father of the nation, the wisest person, the most intelligent person جو ہے ان کا قول کیا ہے کہ جب ان کے رب نے کہا submit, he said اسلمت لرب العالمین, میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں جو پورے عالمین کا رب ہے وہ میری بھی جان کا رب ہے تو میں اپنے آپ کو جو ہے اس کے حوالے کرتا ہوں. پھر اس کے بعد مسلم امہ کے لیے ابھی ہم اس سے پہلے جو ہم نے کیا تھا کہ جو ان کی جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک. کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, دونوں کے دونوں وہ دعا کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں اٹھائی جا رہی ہیں. اس ٹائم کے اوپر جو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں کو آپ بنا دیجئے مسلمان. تو وہی ورڈ مسلمان کا, لیکن جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی آیتیں یہ اسلام کی حقیقت کو لے کر آئی ہیں. اسلام کوئی ٹائٹل نہیں ہے, اسلام کوئی قبیلہ نہیں ہے, اسلام کوئی کلین نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا اور جھکنا ہے. تو دونوں کے دونوں دعا کر رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ہماری اولاد میں سے ایک امہ بنائے جو کہ آپ کے آگے جھکنے والی ہو. وارنا مناسکنا, اور ہمیں دکھائیں تمام مناسک. اور وتب علینا, اور ہماری طرف یا رب آپ رجوع کریں. انک انت التواب الرحیم, بے شک یو آر the one most returning one, ہمیں and most merciful. تو خود ابراہیم علیہ السلام نے سبمٹ کیا, the universal faith define ہوا. پھر the مسلم امہ. اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کا جو کنیکشن ہے وہ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی. تو ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب, کے ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو, اور اپنے ان کے جو یعقوب علیہ السلام نے بھی سیم وصیت کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے ریلیجن, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز نہیں مرنا ایکسیپٹ کہ تم مسلمان ہو. رائٹ, مسلمون. تو اگین گوئنگ بیک ٹو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ امہ کی. ایک بیٹے ان کے اسحاق علیہ السلام کے جو
بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے اوپر جب موت آئی وہ اپنے بیٹوں سے بات کریں، ورڈ کیا یوز کیا جا رہا ہے کہ مسلمون ہونا، تم لوگ مسلمون ہو. اور ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون. اور انہوں نے کہا ہم وہی ریلیجن فالو کریں گے جو آپ کا ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا تھا. لیکن سبحان اللہ، یہ حقیقت کے اوپر جو ہے اس کی ریالٹی بیس کی گئی کہ اگر آپ کے آباء و اجداد حقیقت پر ہیں تو انہوں نے اب اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام لیا، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ یہ سیم ریلیجن ہے، چاہے اسحاق علیہ السلام کے تھرو تم تک پہنچا یا اسماعیل علیہ السلام کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تمہاری سرزمین پہ کھڑے ہیں اور تم کو بلا رہے ہیں، تو یہ وہی مذہب ہے. تو اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا. تو now you look at this diagram in completely، آپ اس کی پوری پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسل فیتھ کیا ہے، مسلم امہ کی دعا کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابراہیم یعقوب علیہ السلام کا ذکر آئے یا پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آئے، سب کے سب جو تھے یہ مسلمون تھے، اللہ کے آگے جو تھے وہ جھکنے والے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جا کر جو ہے یہ بات جو ہے یہ ختم ہوتی ہے. اور لیٹ می سی، میں نے خیر اینی وے جو بات کا جو اس کے بعد کا جو ڈسکشن ہے، ایک آیت میں اور کور کرنا چاہ رہی تھی لیکن I think time is up, so I'll stop probably right here انشاءاللہ تعالی. اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں. اور جزاک اللہ خیر فار کمنگ. انشاءاللہ تعالیٰ we'll continue next time.